جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر میں حج تربیتی کیمپ کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت مفکر ملت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر نے کی۔ اس کیمپ میں بڑی تعداد میں خواتین و مرد عازمین حج نے شرکت کی۔ کیمپ میں علماء کرام کی تقریریں ہوئیں اور عازمین کو ٹریننگ دی گئی۔ اس موقع پر عازمین حج کو حج کے احکام تفصیل کے ساتھ بتائے گئے، ان کے سوالات کے جواب دیے گئے اور انہیں ہدایت دی گئی کہ جب بھی کوئی الجھن پیش آئے جامعہ رحمانی کے علماء کرام سے رابطہ کر کے اپنی الجھن دور کر لیا کریں۔ عازمین حج کے لیے کھانے پینے کا بھی معقول نظم تھا۔ 24 حضرات اس میں خواتین بھی شریک ہیں، یہ حج میں جا رہے ہیں اس سال منگیر ضلع سے۔ یہ تقریباً میں 20 سالوں سے یہ حج کا پروگرام تربیتی کیمپ کر رہا ہوں، اور تاکہ حاجیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچایا جا سکے۔ اس موقع پر طلبہ امور کے ناظم تعلیمات جناب مولانا محمد خالد صاحب رحمانی نے نظامت کے فرائض انجام دیے، عازمین کو اہم پیغام دیا۔ سفر حج کی ضرورت، قانونی معلومات، احرام باندھنے کا طریقہ اور سفر حج کے ضروری سامانوں پر جناب الحاج مولانا مشیر الدین صاحب رحمانی نے اہم روشنی ڈالی۔ ایک خوشی کی بات بتا دوں کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے اور خانقاہ رحمانی میں بحیثیت طالب علم داخلہ لیا، تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ انتظام ہر سال حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت دامت کی نگرانی میں یہ حج تربیتی کیمپ چلتا رہا ہے ہر سال، اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں لوگ آتے ہیں، حجاج کرام جانے والے، اور یہاں ٹریننگ لیتے ہیں اور یہاں کے مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ کر جاتے ہیں، اور وہاں آسانی کے ساتھ ان کا حج اور عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ خادم الحجاج کی حیثیت سے اس دفعہ جو جا رہے ہیں جناب مولانا منصور صاحب، یہ بھی جامعہ رحمانی کا پڑھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس دفعہ حج کمیٹی کی طرف سے کیا نظام بنا ہے، کس طرح کی سہولتیں دی گئی ہیں، آپ وہاں جا کے کیا خدمت انجام دیں گے؟ ویسے تو حج کمیٹی رسپانسبلٹی کے اعتبار سے ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ 2024 میں اس نے جو بھی نئے نئے اقدامات کیے ہیں، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ امسال جتنے بھی حجاج کرام ہندوستان کے مکہ جائیں گے، مینا سے بہت قریب زون نمبر 2 کا انتخاب ہوا ہے ان حضرات کے لیے، تو یہ گویا کہ مینا میں جمرات سے قریب رہیں گے۔ یہ بہت بڑی پہل ہے۔ پہلے جو ہے جمرات سے بہت زیادہ دوری پر ان لوگوں کا قیام ہوتا تھا۔ اسی طرح مدینۃ المنورہ میں جو حجاج کرام کے رہنے کی عمارت ہوتی تھی، جو بلڈنگ ہوتی تھی، وہ مسجد نبوی سے کچھ زیادہ فاصلے پہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ کا فضل کہیے کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے اس مرتبہ مرکزیہ میں رہنے کا انتظام کر دیا ہے۔ مرکزیہ کیا ہے؟ مرکزیہ وہ عمارتیں ہیں جس کا تعلق مسجد نبوی سے بہت کم فاصلے کا ہے۔ گویا کہ جو مدینہ میں ہمارے حجاج کرام رہیں گے، وہ 5 منٹ کے فاصلے پر مسجد نبوی پہنچیں گے۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی میں بھی انہیں بہت بڑی آسانی ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ ایک ایپ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے حج سویدھا ایپ۔ تو یہ ایپ جو ہے ہر خادم الحجاج کو بھی لوڈ کرنا ہے۔ بحیثیت خادم یہ ایپ کام کرے گا۔ خادم الحجاج کی جو ذمہ داری ہے، ان تمام ذمہ داریوں کو اس ایپ کے ذریعے سے خادم الحجاج مانیٹرنگ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو عازم ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، انہوں نے اگر اپنے موبائل میں انسٹال کر لیا حج سویدھا ایپ، تو ان کو بھی اس ایپ کے حوالے سے بہت سی جگہوں پہ رہنمائی ملے گی۔ ڈاکٹر فیض صاحب یہاں منگیر صدر ہسپتال سے تشریف لائے ہیں۔ ہر سال تقریباً ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی بائٹ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیکہ دیا گیا یا دیا جاتا ہے ہر سال حاجیوں کو، ڈاکٹر صاحب کس چیز کا ٹیکہ، کس چیز کی ویکسین ہے، اور کس طرح آپ لوگ یہ سب دے کے ان کو مضبوط بنا کے روانہ کرتے ہیں یہاں سے؟ السلام علیکم۔ ٹیکہ جو یہاں دیا جاتا ہے وہ میننجائٹس کا دیا جاتا ہے، پولیو ڈراپ پلاتے ہیں، اور ویکسی فلوئنزا انفلوئنزا کے لیے دیا جاتا ہے ویکسی فلو ویکسین 3 طرح کا دیا جاتا ہے۔ ایک میننجائٹس کے لیے، ایک فلو کے لیے، ایک پولیو ڈراپ پلاتے ہیں ہم لوگ 2 ڈراپ۔
جناب مولانا عبدالعلیم صاحب رحمانی ازہری استاذ جامع رحمانی منگیر نے عمرہ کے فضیلت پر جامع خطاب کیا۔ دعا اور مقامات دعا پر جناب مولانا عبدالحق صاحب رحمانی ازہری کا خطاب ہوا۔ اس موقع پر جناب مولانا جمال اکبر صاحب نے حج بدل اور زیارت مدینہ منورہ پر خصوصیت سے روشنی ڈالی۔ حج کے 5 ایام کو مفصل اور مدلل انداز میں جناب الحاج مولانا مفتی محمد اظہر صاحب مظاہری شیخ الحدیث جامع رحمانی منگیر نے عازمین کے سامنے پیش کیا۔ اخیر میں حضرت امیر شریعت نے عازمین کو خصوصی نصیحت کی۔ مولانا پروگرام میں مختصر بتائیے کہ کیا کچھ ہوا اور کس طرح لوگوں کو تربیت دی گئی، اور تمام علماء کرام نے کن کن موضوعات کو بنیادی طور پر ٹچ کیا کہ یہ چیزیں لوگوں کو حج میں جانے سے قبل سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اس میں منگیر کے مختلف علاقے کے لوگ جمع ہوئے تھے، وہ لوگ جو خاص طور سے حج کرنے جا رہے ہیں، تو انہی کے لیے یہ پروگرام تھا، یہ تربیتی پروگرام تھا۔ تو وہ آئے اور جامع رحمانی کے کئی اساتذہ اور خود حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی تقریر ہوئی اور تربیت کی گئی۔ تربیت میں جو اصل نقطہ نظر رہا وہ یہ کہ یہ جو حج کرنے جا رہے ہیں سیکھ کر کے جائیں، تو پہلے دن سے آخری دن تک کیا کیا کریں گے، کیسے کریں گے، سمجھایا بھی گیا، اور ان لوگوں کو جو بات چیزیں مثلا احرام کیسے باندھنا ہے، ان چیزوں کی عملی مشق بھی کرائی گئی۔ وہ احرام باندھ کر دکھایا گیا کہ کیسے باندھا جاتا ہے، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اسی طرح سے خود حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے جو خاص طور سے زور دیا وہ یہ کہ نیت کو درست کیجیے، اخلاص پیدا کیجیے۔ یہ چیز جتنا زیادہ ہوگی حج اتنا ہی زیادہ اہم ہوگا، ہم سب آپ کے لیے اور سب کے لیے۔ اور اسی طرح سے حضرت امیر شریعت نے یہ سمجھایا ان لوگوں کو یا سبوں کو کہ دیکھیے ریا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ حج کر لیے حاجی ہو گئے اب الحاج لکھنا شروع کر دیا، نہیں، ریا نہیں ہو، بلکہ اخلاص زیادہ ہو، ریا سے بچے، کبر سے بچے، تکبر سے بچے۔ اور حضرت امیر شریعت نے خاص طور سے زور دیا اس بات پر کہ حج کے لیے جا رہے ہیں پہلے اپنے معاملات کو کلیئر کر لیجئے۔ ایسا نہیں کہ وراثت کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، بھائی کا حق دبائے ہوئے ہیں، بہن کا حق دبائے ہوئے ہیں، اس کو کلیئر کیجیے، اس پر انہوں نے زور دیا۔ تربیتی کیمپ میں لوگوں کو احرام باندھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ حج تربیتی کیمپ میں سوائن فلو ٹیسٹ اور منجائٹس کے ٹیکے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ قاری محمد وسیم اکرم صاحب قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے حج تربیتی کیمپ کا آغاز ہوا اور نعت نبی مولوی محمد انور نیازی نے پیش کیا۔ حضرت امیر شریعت کی دعا پر حج تربیتی کیمپ اختتام پذیر ہوا۔ بیورو رپورٹ، فکر و نظر۔